السلام علیکم. آپ نے نئے لوگوں کا کام دیکھا, میں نے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا. مجھے اس پیشے سے منسلک ہوئے تقریباً 30 ایئرز ہو گئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے میڈیا مین, ایز اے این ایکسپیرینسڈ میڈیا پرسن اور ایز اے نیو میڈیا پرسن, جو سب سے بڑی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے وہ ہے کہ اپنی نیشنل انٹیگریٹی, نیشنل پریسٹیج اور اپنے کلچرل ویلیوز کو مینٹین کرنا اور انہیں پروموٹ کرنا, اور اس کو کمرشلزم سے بچانا. جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ اس کا کام صرف, اگر ڈرامے کے حوالے سے دیکھیں یا میوزک کے حوالے سے دیکھیں, تو وہ صرف ٹرانسلیٹر نہیں ہوتا, وہ انٹرپریٹر ہوتا ہے. ایک بہت بڑے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ جب ایک ایکٹر ڈائلاگ بول رہا ہے اور ایک شاٹ چل رہا ہے تو وہ ڈائریکٹر کا کام نہیں, ڈائریکٹر کا کام ہے. ڈائریکٹر کا کام وہاں ہے جہاں وہ ایک سائلنٹ شاٹ کو کٹ کرتا ہے یا اس کو ٹریٹ کرتے ہوئے آگے چلتا ہے. یہ تو میں نے بات نئے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کی ہے تاکہ وہ ڈائریکٹر کی رسپانسبلٹی کو سمجھے اور اس طرح اپنے کام کو لے کر آگے چلے. اب رہی ان ڈاکومنٹریز کی بات, چونکہ ان بچوں کا یہ پہلا کام ہے تو کافی الاؤنس دیتے ہوئے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کے لیے کلیپ کرنا چاہیے. بٹ آئی ہیو فیو آبزرویشنز ٹو میک اینڈ ٹو ٹیل دیم, تاکہ وہ دے شوڈ گروم دیم سیلز بیٹر, ڈائریکٹرز اینڈ پروڈیوسرز. انہیں یہ جاننا ہوگا کہ ایک ڈاکومنٹری اور ایک رپورٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. ابھی جو میں نے کام دیکھا ہے اس میں جو زیادہ رجحان ہے وہ لگتا ہے کہ یہ رپورٹنگ کی طرف زیادہ ہے. ان کو چاہیے کہ یہ نیشنل جیوگرافک چینل کو دیکھیں, ہسٹری چینل کو دیکھیں اور چیزوں کو دیکھیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ کم سے کم انٹرویوز شامل کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی موضوع ہو. وہ انٹرویو وہاں آتا ہے جہاں چھٹکارا نہیں اس کے بغیر, لیکن اس کی زیادہ فوٹیج جو ہم نے دیکھی ہوتی تھی کینسر والی ڈاکومنٹری میں بھی اور جپسیز والی ڈاکومنٹری میں تھی. اس کے اگر لیکن ان کو اگر مارک کیا جائے تو میرے خیال میں جپسیز والی ڈاکومنٹری سب سے اچھی ڈاکومنٹری تھی. اور اگر ریسرچ کے اینگل سے دیکھا جائے تو وہ ٹریفک والی ڈاکومنٹری اچھی تھی. جنہوں نے کینسر کی ڈاکومنٹری بنائی ہے میں اسے زیادہ سے زیادہ رپورٹ ہی کہہ سکتا ہوں. وہ ان سے معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوں, میں ایک سینئر کی حیثیت سے انہیں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اگر یہاں بلایا ہے تو میں اپنی صحیح رائے دوں. تو میری مارکنگ اس طرح سے ہے. ڈاکومنٹری بنانے کے لیے ڈاکومنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ڈاکومنٹنگ دی ٹروتھ, تاکہ وہ آنے والے وقتوں کے لیے محفوظ ہو جائے. ڈاکومنٹریز دنیا بھر میں اسی انداز اور اسی وجہ کے لیے بنائی جاتی ہیں, اور اسی لیے جو زیادہ بہترین موضوع ہوتے ہیں ان کے لیے ویڈیو کیمرہ نہیں استعمال کرتے بلکہ وہ فلم پہ بناتے ہیں, کیونکہ فلم کی شیلف لائف زیادہ ہوتی ہے. اور جو اس وقت ایک لمحہ وہ کیپچر ہو رہا ہوتا ہے وہ لمحہ دوبارہ آنے کا نہیں ہوتا. جیسے وار ہے, جیسے کوئی حادثہ ہے, جیسے کوئی 9/11 ہے, اس طرح کی چیزیں دنیا میں بار بار نہیں ہوتی. اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ جب ڈاکومنٹری بنائی جائے تو وہ اس کو اس طرح سے بنایا جائے کہ وہ آنے والے وقتوں کے لیے لوگوں کے لیے انفارمیشن کا باعث ہو. تو اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنی ریسرچ پہ توجہ دیں. بنیادی چیز ہے ریسرچ کے بغیر ڈاکومنٹری کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سب سے پہلے ریسرچ بنائیں اور اس پہ جتنا وقت لگا سکیں زیادہ سے زیادہ لگائیں, اور فیکٹس اکٹھے کریں. فیکٹس اکٹھے کر کے ان کو ترتیب دیں 1 2 3 4 5, یعنی سب سے اعلیٰ فیکٹ کون سا ہے, اس کے بعد کون سا ہے, اس کے بعد کون سا ہے. اس کا پھر ایک گراف بنائیں تاکہ آپ کی جو ڈاکومنٹری ہے وہ ڈرامیٹیکلی موو کرے اور آگے جا کر وہ ایک بہت اہم نوٹ پہ ختم ہو اور لوگوں کو سوچنے کے لیے مجبور کرے. جب اس ریسرچ کو کر لیں تو پھر اس کا اسکرپٹ لکھیں. اسکرپٹ کی کمی مجھے تینوں ڈاکومنٹریز میں نظر آئی کہ اسکرپٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی پروفیشنل اسکرپٹ رائٹر کو لیں یا پھر اپنی امپروومنٹ اس میں اندر پیدا کریں, تاکہ جو آپ سوچتے ہیں, جو آپ کی انفارمیشن ہے, اس کو پراپر طریقے سے ویو کر کے وہ آپ کو دے, اور پھر اس کا اس اسکرپٹ کے مطابق رن ڈاؤن بنائیں, اور رن ڈاؤن بنانے کے بعد اس کی شوٹنگ پہ نکلیں.
اور شوٹنگ صبر سے کریں, پیشنس سے کریں. ڈاکومنٹری ریکوائرز گریٹ پیشنس ٹو شوٹ. آپ کو اپنے پراپر شاٹ کے لیے, پراپر لائٹ کے لیے بہت وقت چاہیے, اور اس کو اس طرح ہی ڈیل کریں کہ آپ کے بعد آنے والے ہزاروں لوگوں نے اس ڈاکومنٹری کو دیکھنا ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی بہت بہت شکریہ حفیظ طاہر صاحب.